کبریٰ نے اپنے مال کی خرید و فروخت کے لیے آپ علیہ السلام کو شام کی طرف بھیجا۔ جب آپ وہاں پر تشریف لے گئے تو حضرت خدیجہ کا ایک غلام وہ بھی ساتھ تھا، میسرہ نام، وہ بھی ساتھ تھا، مگر سیدہ خدیجہ نے اپنے اس غلام سے کہا کہ محمد بن عبداللہ جیسے خرید و فروخت کریں، تم نے صرف ان کے ساتھ رہنا ہے، دخل اندازی نہیں کرنی ہے۔ وہ گئے، جب شام کے بازاروں میں گئے، بزنس کیا۔ میرے آقا علیہ السلام جو بزنس کرتے، جو چیز بیچتے، اس کے اندر اگر کوئی ڈیفیکٹ ہوتا، کوئی کمی ہوتی، میرے آقا علیہ السلام خریدار کو پہلے بتاتے، اس کو پہلے بتاتے کہ اس کے اندر یہ خرابی ہے، اس کے اندر یہ خرابی ہے۔ اس وقت میں اس بازار کے اندر یا اس منڈی کے اندر ایسا رویہ اس سے پہلے کسی نے نہیں اپنایا کہ خراب چیز کو خراب بتانا، صحیح چیز کو صحیح بتانا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ایسا کیا۔ آج ہم اپنے بازاروں میں دیکھیں، بازاروں میں بیچنے والے کو دیکھیں، خریدنے والے کو دیکھیں۔ بیچنے والے سب سے خراب چیز دیں گے اور قیمت سب سے اعلیٰ وصول کریں گے، کہیں گے کیا؟ نہیں، سب سے بہترین ہے۔ یعنی اس کو بزنس کے اندر دھوکہ بازی کہا جاتا ہے، کسی کے آنکھوں میں دھول جھونکنا کہا جاتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں شاید اس سے ان کو رزق زیادہ مل جائے گا، وہ سمجھتے ہیں شاید اس سے ان کا کاروبار اور چمکے گا۔ نہیں، جو ایک دفعہ خرید کر جاتا ہے، دوسری دفعہ اپنے 10 بھائیوں کو منع کرتا ہے کہ فلاں کے پاس مت جانا۔ کیوں؟ قیمت اچھے مال کی لیتا ہے مگر مال خراب دیتا ہے، اس لیے دسیوں کو منع کرے گا۔ وہ مارکیٹ کے اندر اپنی ویلتھ نہیں بنا پاتے، ہمیشہ روتے رہتے ہیں کہ بزنس کے اندر فائدہ نہیں ہو رہا۔ فائدہ کہاں سے ہوگا کہ آپ نے جو بزنس کا پہلا اصول ہے، جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بتایا، وہ تھا امانت داری، ایمانداری۔ وہ آپ نے سب سے پہلے اسی کو ختم کیا۔ تو جب آپ نے پہلا اصول ہی توڑ دیا تو پھر آپ کے بزنس کے اندر کہاں سے برکت آئے گی؟ رسول اللہ علیہ السلام تشریف لے گئے، آپ علیہ السلام نے جس مال کو بیچا، سیدہ خدیجہ کبریٰ کے مال کو، شام کے اندر، وہاں پر اس سال میں سیدہ خدیجہ کو ڈبل منافع ہوا۔ مال اتنا تھا جیسے پہلے جاتا تھا، لیکن منافع ڈبل ہوا۔ انہوں نے اپنے بندے سے پوچھا، اپنے اس غلام سے پوچھا، بھیجے ہوئے ورکر سے پوچھا، امپلائی سے پوچھا کہ بتاؤ یہ کیا چیز تھی کہ محمد بن عبداللہ نے کون سے ٹرکس اپنائے ہیں کہ مال زیادہ بک کیا ہے؟ کیا کیسے پوچھا تھا، کیسے مال بیچا ہے؟ اس نے آ کر بتایا کہ جو چیز خراب تھی اس کو خراب ہی بتایا ہے، جو صحیح تھی اس کو صحیح بتایا ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہوا ہے ہمارا جتنا بھی مال تھا لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ خرید لیا ہے، ہر کسی کو پتہ تھا کہ کیا خرید رہا ہے، اور قیمت بھی وہی وصول ہو رہی تھی۔ جب سیدہ خدیجہ کبریٰ، یہ کوئی عام عورت نہیں تھی، عام عورت نہیں تھی، عرب کے اندر، خاص طور پر مکے کے اندر بزنس ٹائکون کے نام سے جانی جاتی تھی۔ ان جیسا بزنس کسی کا نہیں تھا۔ وہاں پر رہنے والے تمام لوگ، ہر کسی کی خواہش یہ تھی کہ ہم اس
خدیجہ سے ہم نکاح کریں، ہم انہیں اپنے عقد میں لیں، لیکن ان کے جاہ و جلال مرتبے کے سامنے کسی کی جرأت نہ ہوتی۔ جب انہوں نے پوچھا اپنے امپلائی سے کہ بتاؤ کیسے بزنس کیا ہے، انہوں نے آ کر بتایا کہ سچ کو سچ بتایا ہے، صحیح کو صحیح بتایا ہے، غلط کو غلط بتایا ہے، جب یہ کیا ہے ہمیں ڈبل منافع ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو بندہ بزنس کے اندر، جس وقت میں بزنس کے اندر ہر بندہ اپنا مال بیچنے کے لیے پتہ نہیں کیا سے کیا کہتا ہے، جنہوں نے وہاں پر بھی اپنی صداقت اور امانت داری کو قائم رکھا، وہ کیسے زندگی کے اندر کسی کے ساتھ دھوکہ کر سکتے ہیں۔ پھر وہی بزنس کون تھی، وہی خدیجہ کبریٰ تھی۔ اسی وجہ سے انہوں نے اپنی دوست کو بھیج کر رسول اللہ علیہ السلام کے لیے رشتے کی بات کی۔ کس لیے؟ اسی بزنس کی وجہ سے، امانت داری کی وجہ سے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ بزنس ہمارا چمکتا نہیں ہے، بزنس میں ترقی نہیں ہوتی۔ میرے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا بزنس کے اندر سب سے بڑی چیز، سب سے اہم چیز ایمانت داری ہے، ایمانداری ہے، امانت داری ہے۔ جب آپ کسی کو کوئی چیز دیں گے، اگر جو کہہ رہے ہیں وہی ہوگی، وہ 10 بندوں کو بتائے گا، آپ کی پبلسٹی ہوگی، لوگوں کو ضرورت ہوگی تو آپ کے پاس آئیں گے۔ اگر آپ نے کسی ایک کو اگر غلط چیز چیپ دی، غلط چیز دے دی، وہ 10 بندوں کو روکے گا، بتائے گا کہ خبردار اس کے نزدیک مت جانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحیح چیز کے پیسے دے کر بری چیز دیتا ہے، دھوکہ کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے۔ مارکیٹ کے اندر اگر کوئی بھی بزنس مین اس نام سے مشہور ہو جائے کہ یہ دھوکے باز ہے، مارکیٹ کے اندر کوئی بھی اس پر یقین نہیں کرتا، کبھی بھی کامیاب بزنس مین نہیں بن سکتا اگر مشہور ہو جائے تو دھوکے باز ہے۔ اسی لیے رسول اللہ علیہ السلام نے ہمیں حدیث مبارک کے اندر فرمایا وہ بزنس مین، وہ کاروباری آدمی جو کاروبار کرتا ہے امانت داری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، اور سامنے والے کے ساتھ جب معاملہ کرتا ہے تو عزت کے ساتھ کرتا ہے، رواداری کے ساتھ کرتا ہے، تسامح کے ساتھ کرتا ہے، درگزر کرتے ہوئے کرتا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا اس کو کئی فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک کامیاب بزنس مین بنتا ہے، دوسرا اپنی پروڈکٹ بیچ لیتا ہے، تیسرا اچھا کاروبار کر کے اچھا منافع کماتا ہے، اس کے بچے آسودہ حال ہو جاتے ہیں۔ تیسری بات جو میرے آپ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا ایسا کرنے پر اللہ اسے آخرت میں جنت عطا کرتا ہے۔ یعنی بزنس کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، مال کما رہے ہیں،